اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے 3 دن سے ہم اردو میں جو سبق پڑھ رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذکورہ درس کو آج ہم تیسرے روز بھی آگے بڑھائیں گے۔ پہلے حسب معمول آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، بلند خوانی کے بعد حسب روایت نئے الفاظ کے معنی آپ کو سکھائیں گے۔ اس کے بعد اس پر تفسیر اور جو معنی ہے اس آج کے درس کا وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اس سے دلوا دیا۔ تو پیارے بچوں، بلند خوانی آج یہیں تک ہم کوشش کریں گے اس سبق کو پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ نئے الفاظ کے معنی، پرسوں بھی لفظ ایک آیا یہودی کو انگریزی میں ہم جیو کہتے ہیں، انگلش میں جیو۔ یہ ایک قوم ہے جو ازل سے جو اسلام کی ایک بہت بڑی دشمن قوم ہے، یہودی قوم۔ اس طرح سے جرم کے معنی ہیں گناہ، اقرار کے معنی ہے تسلیم کرنا، اور اقرار کی ضد ہے انکار۔ اس طرح سے بدوی یہ بھی ایک قوم ہے عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ تقاضا کے معنی ہیں مانگنا۔ اس طرح سے غصے کے معنی ہے شرارت۔ طلب کرنا کے معنی ہے مانگنا۔ حمایت کے معنی ہے سپورٹ، جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ، حمایت، سپورٹ۔ تو بے باک کے معنی ہے ادا کرنا۔ یہ نئے الفاظ کے معنی ہوئے پیارے بچوں۔ تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پڑھ رہے ہیں۔ پرسوں بھی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حد سے زیادہ تنگ کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو معاف کر دیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا۔ آپ کو دعوت دی گئی تھی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کو دعوت کرتے ہیں تو بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی وقار کے ساتھ اس کی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر کچھ اس کا الٹا ہوا۔ یہودی کی بیوی کی نیت کھوٹی تھی،
یہودی چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس دین سے اور جس دین کا وہ پرچار کر رہے ہیں اس دین سے روک لیا جائے۔ تو انہوں نے چاہا تھا کہ دعوت دے کر پیارے نبی کو زہر کھلایا جائے تاکہ وہ یہ ان کے لیے، یہودی کے لیے وہ راستہ ہموار ہو جائے گا جو وہ اسلام دشمنی کے لیے کر رہے تھے۔ چونکہ پیارے نبی رحمت للعالمین تھے، اللہ کی جانب سے ان کو بشارت ملی کہ کھانے کے ساتھ زہر ملایا گیا ہے۔ اس عورت کی یہ چال ناکام ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے امان میں رکھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اس عورت نے بھی اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنے جرم کا اقرار کیا، تسلیم کیا کہ میں نے یہ جرم کیا، میں نے زہر کھلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اس سے بھی معافی ملے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف کر دیا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ خلق عظیم کی ایک مثال ہے۔ یہ ایسا ہونا یہ ایک انہونی بات ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی اس قسم کا یہ خلق پیش کر سکتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا۔ اس طرح سے ایک مرتبہ ایک بدوی شخص جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسے دیے تھے، تو اپنے قرض کو بے با کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ تو وہ بھی بہت غصے میں کیا، بہت تلخ لہجے سے اپنے پیسے کا تقاضا کیا۔ حالانکہ جو صحابہ وہاں پر موجود تھے انہیں بہت غصہ چڑھا کہ پیارے نبی کی شان میں یہ ایسا گستاخ ہے کہ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیسے کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اسے کہا، لیکن اس نے واپس، بدوی شخص نے کہا کہ میں اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور نے اسی کا سپورٹ کیا۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے فرمایا اس کی حمایت کرو، نہ کہ اس کو ستاؤ، کیونکہ یہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے جتنا اس کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہی ادا کر دیا۔ تو یہ مثالیں جو ہیں یہ ہمارے لیے خلق عظیم کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ تو ہم بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بھی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر، اس خلق عظیم کو پڑھ کر اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی پیارے بچوں، کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔